بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو امام تک پہنچتا ہے وہ حالت ذکر میں ہے، اور جو حالت ذکر میں ہے، اس کا نہیں ہاتھ میں اس کی تسبیح ہے یا ڈیجیٹل تسبیح ہے، نہ اچھی بات ہے انسان تسبیح پڑھتا رہے، انسان کا ذہن اس طرف نہ۔ حالت ذکر اصل میں ایسی حالت ہے کہ انسان کی توجہ متمرکز ہے اپنے پروردگار پر۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ اس نے اللہ اکبر کی نماز میں کھڑا ہوا تو نہیں، بازار میں کھڑا ہے، توجہ اس کی ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، حالت ذکر میں ہے۔ وہ گھر کے اندر ہے، حالت رشتوں میں، نفرتیں، مشکلات، پریشانیاں، باتیں، توجہ، خدا دیکھ رہا ہے۔ جو میں کر رہا ہوں خدا کے لیے، کسی نے برا کیا کوئی بات نہیں، کیوں؟ میں نے تو خدا کے لیے کیا تھا، اس کے لیے نہیں کیا۔ ذکر، یہ پریکٹس چاہیے۔ عزیزان محترم، میں خلاصہ کر پاؤں گا، میں کوئی اتنا آپ کی خدمت میں بہت بیان نہیں کر پاؤں۔ خلاصہ جو ہے اس وادی میں داخل ہونا حالت ذکر ہے۔ جو ذکر میں ہے وہی جہاں پہنچ سکتا ہے۔ اب یہ بہرحال حالت ذکر کیسے امام کے سامنے انسان کو حاضر کرے گی؟ یعنی میں کیا کروں مولانا صاحب، میں تو بات بھی کرتا ہوں، گفتگو بھی کرتا ہوں، میں تو فلانا بھی کرتا ہوں۔ جو انسان گناہ، غلطی، معصیت، مکروہات انجام دیتا ہے وہ حالت غفلت ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ جیسے انسان حالت ذکر سے باہر نکلتا ہے غلطی کر بیٹھتا ہے، غلطی کر دیتا ہے۔ آپ حالت ذکر میں تھے، نماز پڑھی، عبادت پڑھی، موبائل آپ نے جیب سے باہر نکالا، ایک دو چیزیں دیکھنا شروع کی، اچانک سے جوان ہے ماشاءاللہ آپ سارے، کوئی چیز غلط آ گئی، ذکر میں تھے تو آپ نے اس کو اگنور کر دیا، جہاں پوز کر لیا، رک گئے، دیکھنا شروع کیا، اس کا مطلب ہے حالت غفلت آ گئی ہے۔ اب کتنی دیر میں آپ ریورٹ ہوتے ہیں یہ آپ کی حالت ذکر جو کی ہوگی وہ بتائے گی۔ اگر حالت ذکر کا لیول بڑھتا چلا گیا ہے تو حالت غفلت کا ٹائم کم ہوتا چلا جائے گا، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر غفلت میں رات گزر گئی، صبح فجر بھی گئی، پھر کیفیت اضطراب۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اضطراب ہے، بہت زیادہ بے چینی ہے، سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں ملے گا آپ کو؟ حالت غفلت میں سکون نہیں ہے، سکون صرف ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ وہ اللہ کا ذکر کیا کروں میں؟ شخص آیا، وہی ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہمارے پاس تو معصومین کا دروازہ ہے، شخص امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام کی خدمت میں آیا، امام سے پوچھا کہ مولا یہ جو قرآن میں پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے، یہ کون سا ذکر ہے؟ تو امام فرماتے ہیں نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر۔ یعنی اب جو امام کو دیکھ رہا ہے وہ حالت ذکر ہے۔ اب میں کیسے رہوں حالت ذکر میں؟ مولا آپ تو غیبت میں ہیں، تو آواز یہی آئے گی کہ اپنے آپ کو بلند کرو، اس مقام پہ آؤ کہ اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو یہ درک، ادراک اتنا بڑھا لو کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت ہے، میں نہیں دیکھ سکتا، امام تو دیکھ رہے ہیں۔ عالم دین ابھی 15 شعبان کی کانفرنس تھی، میں کم میں تھا، اچھے عالم دین تھے، وہ گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ دوست تھے جو ہر شب جمعہ مسجد جمکران جاتے تھے، امام کی محبت میں، امام کے ساتھ اپنی بیعت کو
انہینس کرنے کے لیے, تجویز کرنے کے لیے. ایک ان میں سے جو تھا, ایک دن اس کی کیفیت بہت بے چین ہوئی تو وہ وقت سے پہلے پہنچ گیا جہاں وہ سب جمع ہوتے تھے, پھر پیدل جاتا. جب وہاں پہنچا تو پہلے آ گیا تھا تو کوئی تھا نہیں, تو اس نے بولا مجھ سے تو صبر نہیں ہو رہی, چلنا شروع ہو گیا. چلتے 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 رستے میں اپنا درد دل امام سے بیان کرنے لگا. مولا ایسا, مولا وہ ہے, مولا یہ ہے, مولا اس طرح ہے, مولا آپ کب آئیں گے, مولا کیسے ہوگا یہ سب. یہ کرتے کرتے پیدل چلتے چلتے پہنچ گئے. جب وہاں پہنچا اس کے بعد عبادت کر, اس کے دوست پہنچے پیچھے, کہا بھائی تم, کہا میں معذرت چاہتا ہوں, آج میری کیفیت بہت بے چین تھی, مجھ سے صبر نہیں ہوا تو میں پہلے آ گیا. کہا کس کے ساتھ تھے؟ کہا نہیں اکیلا. کہا اکیلے؟ کہتے جب کچھ لوگ واپس آ رہے تھے تو ہم نے پوچھا کہ تم نے ان کو دیکھا ہے؟ تو کہا ہاں ہم نے دیکھا ہے, وہ کسی سید کے ساتھ پیدل جا رہا تھا. حالت ذکر ہے میزان محترم, آپ نہیں دیکھ سکتے, میں نہیں دیکھ سکتا, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ جب ہم, بات وہی ہے کہ آپ اپنے وجود سے درک کریں تو آپ کے برابر میں امام ہوں گے. آپ کو امام دیکھ رہے ہیں, یہ تو امام خود فرماتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دفعہ تو تمہارے اعمال ہمارے پاس آتے ہیں. ویسے بھی امام, جب آپ امامت کو ڈیفائن کرتے ہیں اور امامت کی خصوصیات اور امامت کی حاکمیت کو بیان کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امام دیکھ رہا ہے مجھے. اور یہ میں کئی دفعہ واقعات آپ کی خدمت میں تاریخ سے پیش کر چکا ہوں. بہرحال جوانوں کے لیے اصول کیسے امام دیکھ رہے ہیں, خوب چھٹے امام کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں کئی دفعہ پیش. شخص امام کا چاہنے والا ہے, امام کی خدمت میں آیا اور امام سے مولا کہ ایسا ایسا ہے. امام نے پوچھا تمہارا بھائی کیسا ہے؟ وہ امام کو فرماتا ہے کہ مولا اچھا ہے, آپ کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے. میں نے احتیاط کا مطلب یعنی آپ کے معاملے میں ابھی شک پر ہے کہ آپ حق ہیں یا نہیں ہے, یعنی میں اس لیے احتیاط کرتا ہے کہ بھئی یہ کروں کہ نہیں کروں, میں اس طرح مانوں کہ نہیں مانوں, احتیاط کرتا ہے. امام نے کہا اچھا. کہا جب امام نے کہا واپس جانا تو اپنے بھائی سے پوچھنا تو فلانی جگہ فلانے رستے میں فلانے درخت کے نیچے اس نے احتیاط کیوں نہیں کی. اب اس کو تو پتا نہیں تھا. یہ گیا بھائی سے, بولا کہ میں مولا کی خدمت میں گیا, مولا نے آپ کا پوچھا تو میں نے یہ بتایا. تو مولا نے کہا کہ اس سے پوچھو کہ فلانی جگہ فلانے درخت کے نیچے اس نے احتیاط کیوں نہیں کی. اس کا رنگ اڑ گیا, زرد ہو گیا اس کا چہرہ. کہا کیا ہوا؟ کہا مگر وہاں تو کوئی موجود نہیں تھا. کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا بہرحال ایسے ایسے تھا, میں سفر پہ جا رہا تھا, میرے ساتھ ایک شخص تھا, وہ اپنی کنیز کے ساتھ تھا, بس میرا دل جو ہے وہ رستے میں اس پر آیا, میں نے کسی بہانے سے اس کو بھیجا اور پھر کوئی بھی نہیں تھا, خلوت تھی, تنہائی تھی, اور بہرحال میں نے درخت کے نیچے. امام, مسئلہ ہمارا یہ ہے, ہماری امامت ہم پر ابھی تک صحیح طریقے سے ریویل نہیں ہو پائی. امام کسے کہتے ہیں؟ موسٹلی ہم لوگ پیدا ہوئے ایسے گھروں میں, اللہ کتنا 1, پنجتن 5, امام 12, بچپن سے. ہمارے دوست بیٹھے ہوں گے, اہل سنت بھی ہوں گے یقیناً, اور بھی دوست ہیں, لیکن اکثر ہم لوگ جو ہے وہ, تو ہم تو ویسے ہم لوگ جستجو نہیں کرتے, ہم اسٹرگل نہیں کرتے. یہ امام کہتے کسے ہیں؟ جسے پتہ چل جائے امام کیا ہے, وہ ویسے ہی تھا کہ جا آگ میں کود جاؤ, کود گیا. کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ یہ اسی کا نمائندہ ہے جس نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا. اس کا نمائندہ ہے, اختیار ہے اس کے پاس بھی, کر سکتا. مسئلہ یہ دنیا تھوڑی ہے. جو ان کو ادراک کر گیا, میسم وقت آئے گا لٹکائے جاؤ گے, زبان کاٹ دی جائے گی. میسم نے یہ نہیں پوچھا کیوں, کب, کیسے, ایک ہی پوچھا مولا حق پہ ہوں گا. یعنی حق یعنی آپ کو مانتا رہوں گا نا, بس
کہا مولا مسئلہ ہی نہیں، اسی درخت کو پانی دیتا رہوں گا میں. کیوں؟ آپ عقلی طور پر دنیاوی طور پہ دیکھیں تو خودکشی تھوڑی ہے، مسئلہ پہچان ہے، ادراک ہے. شمع گل کر دو، جنت بھی دے دی، بیت بھی اٹھا دی، میں راضی بھی ہوں، کوئی ناراضگی نہیں ہے، چلے جاؤ، جنگ صبح میرے سے ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے. شمع روشن کی 3 دفعہ ہوا. کیوں نہیں گئے؟ جانتے تھے یہ جو ہستی ہے اصل حیات یہی ہے.